آپ کا نام ہے اسد الاولیاء والعارفین حضرت خواجہ سلطان شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ۔ آپ جو ہے سلسلے چشتیہ سے 21ویں خواجہ ہے، اور آپ کا شجر نسب 11 واسطوں سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علیہ سے، اور آپ کی پیدائش 654 ہجری شہر ہاسوی ہریانہ میں ہوئی، اور آپ نے وہیں پر ابتدائی تعلیم آپ کے مامو جان جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور 20 سال کی عمر کے بعد آپ حضرت نظام الدین اولیاء محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے، اور آپ نے 34 سال تک آپ کے پیر مرشد کی خدمت کی۔ 54 سال کی عمر میں آپ کے پیر مرشد نے آپ کو خلافت دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیران شریف، موہی مبارک شریف اور سلسلے چشتیہ کا خرقے خلافت، اور آپ کو دستار فضلت عطا کر کے 700 پال کی اولیاء اللہ کے ساتھ میں آپ کو دہلی سے دولت آباد دین اشاعت کی خدمت کے لیے روانہ کیا، اور آپ حضرت جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ نے اس شہر کے یہاں پر اس کو بدلائے، اور یہاں کی اتنی عبادت کرے کہ 25 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرے، اور آپ نے 30 سال تک صوم داودی روزے رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا تو ایک دن چھوڑ دینا، پھر ایک دن روزہ، ایک دن کے وقفے سے آپ نے 30 سال تک صوم داودی روزے رکھے، اور آپ کی حیاتی عمر گزری ہے 84 سال۔ آپ نے پوری 84 سال کی زندگی اللہ کے رضا اور دین و اشاعت کی خدمت کے لیے گزاری، اور یہاں پر آپ کے وصال کے بعد ایک زندہ کرامت موجود ہے، یہاں سے چاندی نکلتی ہے، جس سے کہ آپ لوگ چاندی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آج بھی وہ نشان جاری ہے اور اس کا آنا جانا بھی جاری ہے۔ یہ چاندی جو ہے حضرت کی کرامت سے نکلتی ہے۔ اس کے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرت کے وصال کے بعد آپ کی گود لی بھی یہاں متبنی آپ کے صاحبزادگان جو یہاں آپ کی 4 جو مزار شریف دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ حضرت کے گود لی اولادیں ہیں۔ پہلی مزار آپ کے مرید ہے، اور باقی جو 4 مزاریں ہیں وہ حضرت کی گود لی اولاد، اور ہم جو مجاور لوگ ہیں انہی کی اولاد سے ہیں۔ تو آپ حضرت کے وصال کے بعد ہمارے پرکھ باپ دادا درگاہ شریف کی خدمت انجام دی ہے۔ لنگر وغیرہ دینی تعلیم کا سلسلہ جو جاری تھا، آپ انہی کی ہمارے پرکھ باپ دادا خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دور ایسا آیا کہ حضرت کے وصال کے چند سال بعد یہاں پر دشکال پڑ گیا، 65 سال ہو گئے، تو ہمارے پرکھ باپ دادا پریشان ہو گئے کہ اب یہ درگاہ شریف کے جو انتظام وغیرہ، جو لنگر وغیرہ دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اب اس کا ہم اخراجات کیسا کریں، کیونکہ یہاں پاکا بشی کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے۔ تو سب نے حضرت کے دربار میں آ کے، خدموں میں آ کے کھڑے ہو کے التجا کریں، اور یہ حضرت سے عرض کرے کہ سرکار اب ہم بہت پریشان ہو گئے فاقہ کشی کی وجہ سے، اب ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم لوگ دوسرے شہر جائیں، وہاں جا کے گزر بسر کا انتظام کریں، پھر آ کے آپ کی خدمت کریں۔ انہوں نے معروضہ پیش کی، رات کو دربار کو بند کرے اور سب اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ اب ارادہ یہ تھا کہ بعد نماز فجر کے یہاں سے اب کوچ کر جائیں گے، لیکن آپ حضرت نے ہمارے پرکھوں کو خواب میں بشارت دیے اور کہا کہ آپ لوگ پریشان مت ہو، روزانہ بعد نماز فجر کے یہاں سے چاندی کے 22.25 کے سلاخے برآمد ہوں گے، آپ لوگ کسی کو نکال کے اپنے گزر بسر کا انتظام کرنا، اور جو بھی درگاہ کے معاملات لنگر وغیرہ اس کو بھی جاری کرنا۔ پھر جیسے ہمارے پرکھوں نے خواب میں بشارت سنی، نماز فجر کے لیے آئے، نماز ادا کرے، اور نماز فجر کے بعد سب یہاں پر جب جمع ہوئے تو دیکھا کہ جس طرح آپ نے خواب میں بشارت دیے تھے وہ چاندی حقیقتاً چاندی کے 22.25 کے سلاخے برآمد ہوئی۔ پھر جیسا آپ حضرت نے ان کو خواب میں بشارت دی تھی ہمارے پرکھ باپ دادا کو، پھر وہ روز یہاں پر آنا، بعد نماز فجر کے چاندی کو نکالنا اور اسی کے ذریعے سے لنگر کا اہتمام کرنا، لنگر خانقاہ کے جتنے بھی یہاں پر کام ہے اس کو بھی اسی کے ذریعے سے چلانا، اور جو بھی شہر بستی کے لوگ ہیں ان کو بھی لنگر تقسیم کرنا۔ یعنی آپ حضرت کی کرامت کے ذریعے کئی برسوں تک پورا شہر گزارا کرتا رہا اور دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ پھر یہ معاملات جب لوگوں کو معلوم پڑا تو کچھ بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے حضرت کی کشف و کرامت دیکھی، تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے درگاہ شریف کے انتظام کے لیے کچھ اپنا حصہ لگائے، کچھ زمینات درگاہ کو وقف کرے۔ جب وہ زمینات کے ذریعے سے بھی اناج کا ایک انتظام ہو گیا کہ وہاں سے ماحول ذریعہ بن گیا اور یہاں سے بھی چاندی کا نکلنا جاری ہے، تو پھر آپ حضرت نے ہمارے پرکھوں کو دوبارہ خواب میں بشارت دیے اور کہا کہ آپ کے جو کھانے پینے کا مسئلہ ہے اب وہ حل ہو چکا ہے، اور اب جو روزانہ چاندی نکلتی ہے جس کو آپ لوگ کاٹتے ہیں، جو حصہ زمین کی جڑ سے چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ جڑ والا حصہ ہی باقی رہے گا، اور یہی نشانی قیامت تک کی جاری۔ تو آج بھی وہ نشانی خانقاہ موجود ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نکلتی ہے، جتنے سا جڑ کر کاٹ کے چھوڑ دیتے تو اتنی بڑی ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ اندر چلی جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ آج بھی آنا جانا اس کا جاری، جس سے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔